فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah is telling us in this ayah, so the Lord accepted of them their supplication and answered them. Never will I allow to be lost the work of any of you, be he male or female. So the Lord accepted of them, answered their invocation. Sayyid bin Mansur recorded that Salma, a man from the family of Salma, said, Salma said, O Messenger of Allah, Allah doesn't mention women in connection with migration. Then Allah sent down this ayah, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. The Ansar says that Salma was the first woman to migrate to them. Al-Hakim collected this hadith in his Mustadrak. But in Surah Hujarat, Allah is losing your good deeds. Allah said, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. O you who believe, don't lift up your voices above the voices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't raise your voices above the voices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and don't shout when you're speaking to him as you shout one to another. Lest your words become worthless while you perceive not کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. In Surah Baqarah you will find another statement. Allah said, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Oh, you who believe, if you ask any question to Prophet sallallahu alaihi wasallam, don't say ra'ina. Say unzurna. First of all, listen carefully. If you didn't understand, say unzurna. Don't say ra'ina. I stop explanation here. I turn my lecture to a big question, a burning question. What the difference is between Barelvi and Deobandi and Ahl Hadith and Wahhabis is a big question, I think. Celebration the birthday of Prophet sallallahu alaihi wasallam is not different. Recite the Durood Sharif is not different. Kissing the thumbs is not different. What difference between us and them? میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اختلاف یہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں یا سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا انگوٹھ. نہیں، یہ کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ میلاد منائیں یا نہ منائیں، یہ محبت کی علامت ہے. آپ کا دل کرتا ہے سلام کھڑے ہو کے پڑھیں، نہیں دل کرتا اٹھ کے چلے جائیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو پڑھتا ہے اس کو محبت کا ثواب ملے گا. یہ کنٹروورشل چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ 4 سال کے بعد، بلکہ 4 سال کو پچھلے 11 سال میں شامل کروں تو 15 سال کے بعد آج اس ٹاپک پہ تقریر کرنے لگا ہوں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ان مسائل کو چھیڑوں جن مسائل کی کوئی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو عمل کرنا چاہیے، لیکن میں نے یہاں آ کے 4 سال میں اتنی شدت محسوس کی ہے جو میں پاکستان کے 11 سال میں محسوس نہیں کر سکا.
لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کی لڑائی ہے. نہیں، مولویوں کی لڑائی نہیں ہے. اصل متنازع فی مسائل ہیں کیا کہ جو دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں اور وہابیوں میں اور بریلویوں میں فرق ہے وہ کیا ہیں؟ جج آپ ہیں، میں صرف پیش کروں گا. فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ. فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا. لیکن سنیے کا غور سے، یہ ملا شریف کو ضروری نہیں ہے، بھلے سے نہ مناؤ، نہ مناؤ. کسی نے نہیں کہا مزار پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ جائیں آپ کا من نہیں چاہتا نہ جائیں آپ. اصل مسائل جن پہ لڑائی شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے مولویوں نے جو عبارات بولی وہ عبارات کفریہ تھی. وہ سب سے پہلے میں خدا سے شروع کرتا ہوں کہ خدا کے بارے میں انہوں نے کیا بولا. یک روزی کتاب کا نام، اسماعیل دہلوی پہلا امام دیوبند ہے. کتاب چھپی مطبوعہ فروکی، پیج 145. میں ایک لائن ایک لفظ ہر چیز بولوں گا، آپ نے غور سے سننا ہے. غلط ہوا تو ہر حوالے پہ $1000 دوں گا اور مسجد سے استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. مجھے ضرورت ہی نہیں پھر بات کرنے کی، کیونکہ میں غلط بولتا ہوں. اگر صحیح بول رہا ہوں تو بہت ضرورت ہے، ایمان بچانا ہے اپنا بھی اپنی نسلوں کا بھی. کتاب کا نام یک روزی، اسماعیل دہلوی، مطبوعہ فروخی، امام اول دیوبند، پیج 145، لائن نمبر 1. کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالی کا جھوٹا ہونا ممکن ہے. فیصلہ آپ نے کرنا. یہ ملا شریف تو معمولی بات ہے، یہ نہیں مسئلہ، لڑائی یہ ہے. اللہ تعالی کا جھوٹا ہونا ممکن ہے. اصل میں کتاب فارسی کی تھی، فارسی کی عبارت ملاحظہ ہو. پس لا نسلم ہو کہ کذب مذکور محال بمانی مستور باشد علاقوں لہی اللہ لازم آیت کہ قدرت انسانی زائد از قدرت ربانی باشد. اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، جھوٹ بولنا ممکن ہے. اگر تم یہ تسلیم نہ کرو تو پھر انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہو جائے گی. آخری پہ فیصلہ کیجیے گا جا کے، سنتے جائیے دلائل. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی، وہابی اور تبلیغی جماعت یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی ماں کے بچے ہیں، نام علیحدہ ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے لیے کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر اللہ بندے سے کمزور ہو جائے گا. ہماری پہلی لڑائی ان سے یہ ہوئی کہ تم نے یہ بکواس کیوں کی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور جو آدمی کر سکتا ہے وہ اللہ کرے گا، اگر نہ کرے تو اللہ چھوٹا ہوتا ہے. آدمی خودکشی کر سکتا ہے، بتائیے اللہ کر سکتا ہے؟ آدمی جھوٹ بولتا ہے، آدمی جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے، آدمی جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے. یہ سارے کام آپ کو اللہ کے لیے نعوذ باللہ ماننے پڑیں گے، کیونکہ یہ دلیل دی ہے دیوبندیوں، وہابیوں اور تبلیغی جماعت کے اماموں نے. اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہم سے چھوٹا ہو جائے گا. اس کا ہم نے ان سے سوال مانگا کہ یہ جواب مانگا کہ یہ تم نے کیوں کہا ہے. آگے چلیے. فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوئی، فتاوی رشیدیہ کتاب کا نام، حصہ اول مطبوعہ رحیمیہ دہلی، پیج 10، لائن 9، 10 نمبر پیج اور 9 نمبر لائن. تشریح کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بجائے تشریح کر رہے ہیں. امکان کذب جھوٹ بئی مانا کہ جو کچھ حق نے فرمایا اس کے خلاف پہ وہ قادر ہے مگر خود اس کو نہ کرے گا، یعنی اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. 19 پہ لکھتے ہیں کہ امکان کذب سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ قدرت الہیہ میں داخل ہے. اب آگے چلیے. محمود الحسن صاحب، یہ ایک اور امام دیوبند ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹ خدا کی صفات میں داخل ہے. میلاد بیچ میں کچھ نہیں بھائی، یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میلاد اور یہ سلام اور یہ چیزیں کیسا شوشہ چھوڑا گیا، یہ نہیں ہے. اصل میں یہ چیزیں جب لکھی گئی، آگے سنتے چلیے کہ کیا کیا ہوا. یہ بھی خدا کے بارے میں ہے، یعنی جو مقدور العبد ہے وہ مقدور الہی بھی ہے. جملہ دیوبندی اسے تسلیم کرتے ہیں، یہ ہے محمود الحسن دیوبندی کا اعلان. جملہ دیوبندی اسے تسلیم کرتے ہیں کہ یعنی جو مقدور العبد ہے وہ مقدور الہی بھی ہے، یعنی جو اللہ بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ محمود الحسن صاحب نے اپنی طرف سے تمام دیوبندیوں کی جو ہے وہ امامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کا یہ عقیدہ ہے. اب خلیل احمد سہارنپوری، ایک ایک حوالے کو غلط کیجئے اور ایک ایک، میں مسجد میں کھڑا ہو کے میں 1,000 تو نقد دوں گا نا ڈالر، اس کے بعد میں استعفیٰ دوں گا، میں یہ چھوڑ دوں گا لائن. لیکن میں یہ نہیں سن سکتا کہ نیوٹرلزم بھی کوئی چیز ہے. اسلام میں نیوٹرل کوئی شے نہیں ہوتا. جو گاڑی نیوٹرل ہوتی ہے اس کو جو دھکا لگا لے جاتا ہے، یا پی میں ہوگی یا ڈی میں ہوگی. پی میں کرو تو سٹاپ کرو، ڈی میں کرو تو چلا کے لے جاؤ. یہ این نہیں ہوتا، این ہوگا تو جو دھکا لگائے گا لے جائے گا. اسلام میں این نہیں چلتا، یا پی یا ڈی، یا رک کے ادھر چلو یا ڈی میں چلا کے آگے چلو.
خلیل احمد سہارنپوری نے ایک اور طریقہ بتلا، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے، امکان کذب کا مسئلہ تو کسی نے نیا نہیں نکالا، یہ تو قداماں میں اختلاف ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام ہے، یہ دیوبند سے چھپی، صفحہ 2 لائن نمبر 15، یعنی میں آپ کو صفحے اور لائن تک بتا رہا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں سے چھپی ہے کتاب۔ انہوں نے کیا کہا کہ خلف وعید کو، خلف وعید پتہ کسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، اس بندے کو معاف کر دیا، تو گویا کہ دیوبندی کا امام جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو جھوٹ میں شامل کر رہا ہے۔ یہ ہے اختلاف۔ اس میلاد شریف کیا ہے، یہ تو کسی نے نہ فرض قرار دیا نہ کوئی مسئلہ، مسئلے تھے یہ۔ انہوں نے رحمت کو اور خدا کی جود و کرم کو بھی خلف وعید یعنی جھوٹ میں شامل قرار دیا۔ اب سنیے کہ ہمارا عقیدہ کیا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کسی مومن کو یہ جائز نہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے کذب کا گمان کرے، کیونکہ اس سے قائل بے ایمان ہو جاتا ہے۔ جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ جھوٹ اللہ کی صفات میں ہے، امام راضی نے فرما دیا کہ وہ قائل کہنے والا بے ایمان ہے، وہ اب اس کا ایمان باقی نہیں رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اب اور سنیے، آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں سے اٹھنے والے بھیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز پہلے کو جانتا ہے۔ لیکن دیوبندی، وہابی اور اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ سنیے، اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ تفسیر بلغت الحران، لکھنے والا حسین علی دیوبندی، پیج 156 لائن نمبر 25، عبارت اس کی سنیے، اور انسان خود مختار ہے اچھے کریں یا نہ کریں، اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم کوئی علم نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ یہ حسین علی بندہ وہ ہے کہ جب مرا تھا تو پیشاب اس کے منہ میں گرتا تھا۔ یہ ہیں ولیوں کے دشمنوں کی عاقبت، توجہ رہے ذرا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ خدا کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ یہ ہے اختلاف۔ میلاد شریف کوئی اختلاف نہیں، بھلے سے نہ منائے، کوئی نہ منائے، نہیں جائے، نہیں جاتا، سلام نہیں پڑھتا، نہیں پڑھے، ہم یہ فرض نہیں ہے، یہ محبت کی کلامت ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اور فیصلہ آپ نے آخر میں کر کے جانا ہے۔ اب سنیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ دیتا ہے تو آپ مشرک ہیں۔ لیکن دیوبندی سنیے، محمود الحسن دیوبندی نے مرثیہ لکھا، مرثیہ کی صفحہ 12 پہ سطر 1 پہ کیا لکھتے ہیں؟ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں لکھتے ہیں، خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، یعنی اللہ ان کا رب تھا اور وہ ساری دنیا کے رب ہیں۔ اب بتاؤ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم اگر نبی کو سلام کرو یا کھڑے ہو کے سلام پڑھ دو تو تم تو مشرک ہو، لیکن جو یہ کہے کہ خدا ان کا مربی اور وہ مربی تھے خلائق کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ سنیے، اب آگے آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جاؤں میں اس کو غیب دے دیتا ہوں، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب سنیے تقویۃ الایمان کیا لکھتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے امام یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھنا، پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر ہے۔ عین اسلام ہے اس کتاب کو۔ اس کتاب میں سنیے ذرا جملہ، مطبوعہ اہل حدیث کتاب جہاں سے چھپی، دہلی سے چھپی، صفحہ نمبر 23 لائن نمبر 20، سنیے حضور کے غیب کے بارے میں کیا جملہ بولتے ہیں، اور ذرا لفظوں کے تیور دیکھیے گا کہ نبی کی بارگاہ میں کیا جملے ہیں۔ اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ اللہ صاحب، مسٹر اللہ، یعنی مسٹر صاحب کا ترجمہ کریں گے مسٹر اللہ، یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، بلکہ جب وہ چاہتا ہے تو اس کے پاس علم آتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ معلوم یہ ہوا کہ بالفعل علم نہیں ہے، بلکہ غیب کو وہ دریافت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے بھی جو غیب لگایا وہ بھی وہ غیب لگایا کہ وہ جب چاہے دریافت کرتا ہے۔ دریافت کو آپ سمجھتے ہی ہیں، تو اللہ کے بارے میں بھی یہ چیز دی گئی۔ اب آگے چلیے، آپ لوگ اگر بولتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اے اللہ کے ولی، اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، تو آپ لوگ تو مشرک ہو گئے۔ لیکن محمود الحسن صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ، توجہ ہے ذرا جملے کے تیور دیکھیے،
تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کہوں ہوں کیا اردو ہے، کہوں ہوں بار بار آرینی میری دیکھی بھی نادانی. جملہ سمجھ گئے؟ اردو والے ہیں آپ، صاحب زبان ہیں. یعنی فرما رہے ہیں کہ پیر صاحب آپ کی قبر کوہ طور ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھائیے. یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے کہہ رہے تھے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ تیری قبر کوہ طور ہے اور آگے اس کو کہہ رہے ہیں رب ارینی رب ارینی. آگے چلیے. جدھر تو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا، میرا قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی. میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی، یعنی جدھر تو جاتا تھا اللہ ادھر چلا جاتا تھا. یہ جملہ اگر تم محمد کے بارے میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مشرک، وہابی بولے تو مسلمان. فیصلہ کر کے جانا ہے. جدھر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا، یعنی جدھر تو جاتا تھا اب ادھر مڑتا تھا. یہ جملہ اگر نبی کے بارے میں ہو تو آپ مشرک، لیکن اگر وہابی بولے. یہ ہیں وہ چیزیں جو متنازع فی ہیں. میلاد شریف، نعتیں پڑھنا، سلام، نہیں یہ کچھ نہیں ہے. یہ تو آپ کو اختیار ہے، کریں یا نہ کریں. کبھی ہماری طرف سے بھی آرڈر نہیں آیا کہ یہ فرض ہے. اصل میں یہ چیزیں تھیں. آگے چلیے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے. فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے ساری باتیں سن کے. ایک حوالہ غلط ابھی کیجئے، میں ابھی آپ کو مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ بولنا باہر بھی نجائز ہے، مسجد میں تو ہو رہی جھوٹا ہے. اب سنیے، یہ نیوٹرل این چھوڑیے، غور کیجئے. شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے. کتاب کون سی ہے؟ براہین قاطعہ. لکھنے والا کون ہے؟ خلیل احمد، صدر مدرس دیوبند سہارنپور، مطبوعہ دیوبند، پیج 51، سطر 11، 51 صفحے پر لائن نمبر 11 پہ کیا لکھتے ہیں؟ پہلے ان کی عبارت سن لیے. میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ ان کا کوئی لفظ مجھ سے بدل نہ جائے، کیونکہ جب میں بولوں گا ظاہر ہے بیچ میں کوئی لفظ بدلے نا. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کے خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے. فخر عالم کی وسعت علم کون سی نص قطعی سے ثابت ہے؟ یعنی شیطان کا علم حضور کے علم سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، پر محمد مصطفیٰ کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. یہ ہے دیوبندی، وہابی اور تبلیغی جماعت. آپ کہتے ہیں کہ درود و سلام کا یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلے یہ ہیں کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ ہے. ایک ایک حوالہ غلط ثابت. چیلنج ہے آپ لوگوں کو. میں نے 15 سال بعد یہ ٹاپک چنا. میں نہیں یہ ٹاپک پہ بولتا، نہیں میں بولتا ہی نہیں. لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کا جھگڑا ہے آپس کا. نہ، آپس کا نہیں ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں جو ان عبارات کے اوپر اللہ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی نے جب پکڑ کی تو پھر یہ نتیجہ نکلا. آگے سنیے. دنیا کے ہر ذرے کا علم مانتے ہیں شیطان کے لیے. یہ سارے دیوبندی، یہ سب ایک ہی ماں کے بچے ہیں. نام ان کے چینج ہیں تاکہ لوگوں کو پھانس سکیں. ایک ہی. حضور کا علم پاگلوں اور حوانوں ایسا ہی ہے. حضور کے علم کو کیا قرار دیا؟ پاگلوں اور جانوروں جیسا. عبارت لفظ بلفظ سنیے. حفظ الایمان کتاب کا نام، لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی، تبلیغی جماعت جس کی پیروکار ہے. توجہ رہے. مطبوعہ دیوبند، صفحہ 8، لائن نمبر 17. عبارت ان کی سنیے پھر بات سنیے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حامل ہے. نبی کو کن کے برابر کیا؟ پاگلوں، بچوں، جانوروں کے برابر کر دیا. اب بھی تم کہتے ہو کہ ہم وہابیوں سے ملیں گے اور نیوٹرل رہیں گے. یعنی نبی کو علم کو برابر کہاں کیا؟ پاگلوں، جانوروں اور حیوانوں کے برابر نبی کے علم کو کر دیا. یہ کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. تبلیغی جماعت کے امام ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہونی چاہیے اور میرا طریقہ ہونا چاہیے. میں پوری دنیا پر اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. یہ علم ہے کہ نبی کا علم حیوان اور بہائم کے برابر ہے. اب آگے چلیے. مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت کے اماموں سے لیا ہے. سنیے. اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. تحذیر الناس کتاب کا نام، لکھنے والا قاسم ننوتوی. کہاں سے چھپی؟ دیوبند سے. صفحہ 64، لائن 16.
اب آرہ سنیے وہی، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ خاتم کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی اور نہ ہو وہ خاتم ہے، اگر اور آ جائے تو وہ خاتم ہی نہیں. آخری کس کو بولتے ہیں بھائی؟ کیا آپ آخری بچہ اس کو بولتے ہیں جس کے بعد آپ کے 6 بچے اور پیدا ہوں؟ بھائی آخری بچہ کسے بولیں گے؟ آخری بچہ اسی کو بولو گے نا جس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہو. کہ آپ کہتے ہیں یہ میرا آخری بچہ، اس کے بعد 6 بچے پیدا ہوئے. سبحان اللہ بھائی آپ کی بھی. تو کیا کہا انہوں نے؟ دیوبندی، وہابی اور تبلیغی جماعت کے اماموں نے کیا کہا کہ حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. یہ ہیں وہ مسائل کہ جن سے ان سے جھگڑا ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں بھائی مولویوں کی لڑائی ہے. بھائی کیا مولویوں کی کیا لڑائی ہے؟ بھلے سے آپ میلاد نہ منائیں، آپ سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، یہ فرض نہیں ہے. یہ تو محبت اور حقیقت کی علاوہ یہ متنازع مسائل نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ تھا. اب بتائیے کہ جس نے یہ کہا، اب ہوا کیا؟ جو عقیدہ وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں تبلیغی جماعت کا، وہی عقیدہ مرزئی کا ہے. مرزئی کیا لکھتا ہے؟ کشتی نور کتاب کا نام، شبیہ ہے قادیان سے، پیج 33 ہے، لائن نمبر 41 ہے. مرزئی کیا کہتا ہے سنو: خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کے ہے. اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہ جس پر بروزی طور پر وہی کرے. جو عقیدہ وہابی کا وہی اس کا ہوا نا مرزا کا. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، حضور خاتم الانبیاء ہیں. کیا مطلب خاتم الانبیاء کا؟ جو وہابی نے لیا تو یعنی حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ فرق تو آئے گا. جب جس کے بعد کوئی ایک اور آ جائے وہ کبھی خاتم نہیں ہو سکتا. خاتم تبھی ہوگا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو. تو انہوں نے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا مرزئیوں کو، تو معلوم ہے انہوں نے کون سی کتاب اٹھا کے حوالہ دیا تھا؟ تحذیر الناس. اس نے مرزے نے، طاہر نے اٹھا کے دی تھی، کہتا یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اگر خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. تو پھر اس وقت نورانی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا یہ کتاب ہماری نہیں ہے، حوالہ دے کوئی ہماری کتاب کا. تو یہ ہے ان کا عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختمیت میں فرق نہیں آتا. ہم نے جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے یہ فرض کیا ہے، فرض محال میں بھی فرض ہے. لیکن یہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا ممتنع ہے، اور ممتنع کو فرض نہیں کیا جاتا، وہ فرض کرنا اس کو جائز نہیں ہے. اور سن لیجئے، جھوٹے نبی کو نبی کہنا بھی کفر ہے. توجہ رہے. اس نے بیچ میں کیا کہا کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو ایک سے میں نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہنے لگے جی اس سے مراد جھوٹا نبی ہے. میں نے کہا ظالم، جھوٹے نبی کو نبی کہنا کفر ہے، اس کو نبی نہیں کہتے، اس کو کذاب کہتے ہیں. آپ نے جب بھی مسلمہ کا نام لیا کبھی نبی کہا؟ آپ اسے کہتے ہیں مسلمہ کذاب، اس کو نبی نہیں کہا جاتا. تو جھوٹے نبی کو لفظ نبی کہنا بھی یہ بھی جو ہے وہ کفر ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آگے سنیے. آپ کہتے ہیں کہ ان میں کیا آپ کا اختلاف ہے؟ یہ ہم این میں رہیں گے. این میں نہیں رہ سکتے آپ یا تو پی پہ رہیں گے یا ڈی میں رہیں گے، این پہ نہیں رہ سکتے آپ. حضور کا خیال اگر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر اگر کسی عورت سے، بیوی سے نہیں، کسی عورت سے، جو کسی عورت کے ساتھ جو وظیفہ زوجیت نہیں، اسے میں کہوں گا، کیا کہوں گا کہ آپ کے نجائز اگر کسی کا تعلق ہو تو جو لفظ تعبیر کرتے ہیں وہ انہوں نے یہاں لفظ لکھا ہے، اس کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سنیے عبارت. کتاب کا نام صراط مستقیم، لکھنے والا اسماعیل، امام دیوبند وہابیہ و تبلیغی جماعت و جماعت اسلامی. عبارت سنیے. از وسوسائے زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت وسوع شیخ و امثالها از معظمین گو جناب رسالت مآب باشد. عورت کے ساتھ وسوسے کا خیال بہتر ہے اس سے کہ محمد مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے. کرو فیصلہ. اب بتاؤ مجھے کہ یہ مولوی کی لڑائی ہے؟ تم کہتے جی اس کی بھی سن لو، اس کی بھی سن لو. کس کی سنو؟ پیچھے انہی کے یہی امام ہیں. لیکن زمانے کا تقاضا بدلتا ہے کہ اب ہم نے کیا بولنا ہے. آپ مرزئی کے پاس جاؤ، مرزئی کبھی نہیں کہے گا ہم مرزے کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ نبی مانتا ہے. لیکن وہ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ نبی کے نام سے یہ لوگ بدعتیں ہیں، ان کو اس طرح پھنساؤ. ان کو کوئی نبی نہیں مانتے، ہم اس کو ویسے ایک مجدد مانتے ہیں. اور جب یہ پھنس جائے تو پھر اس کو بتاؤ. یہی وہابی اور تبلیغی جماعت اور اہل حدیث کرتے ہیں. پہلے آپ کو پھنسائیں گے. نہیں جی نہیں، ہم تو کسی متنازع فی مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. میں ابھی مسجد میں کھڑا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، ان کی جتنی عورتوں کے درس ہیں اور ان کی جتنی تقریریں ہیں، انا تو انا پڑھ کر بھی نیچے کہیں گے میلاد منانا حرام ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو یہ فرقہ وارائیت نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے آج تک میرے منہ سے یہ مسائل نہیں سنے. میں بہت اتنی بار پوچھا گیا ہے تو تب میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اصل وجہ
کیا ہے؟ سنیے آگے. حضور بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی ہیں. کتاب تقویۃ الایمان مطبوعہ دہلی پیج 668 لائن نمبر 14. سنیے عبارت. وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی. وہ بڑے بھائی ہوئے, ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم ہے, ہم ان کے چھوٹے بھائی. یہ بڑا بھائی اور مالک کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بڑا بھائی ہے. بڑے بھائی کی تو بیوی اگر بڑا بھائی مر جائے تو اس کی بیوی سے تو شادی بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو حضور تمہارے بڑے بھائی ہوئے, کیا ان کی بیوی سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ بڑے بھائی سے تو بندہ بدتمیزی کر لیتا ہے, کیا حضور سے بدتمیزی کرو گے؟ جملہ دیکھا نا آپ نے, تیور دیکھے ذرا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ایک آدمی سے میں نے پوچھا تم نے یہ بڑے بھائی کیوں کہا؟ کہنے حضور نے خود نہیں کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ, مومن بھائی بھائی ہیں, تو حضور بھی مومن ہوئے تو وہ بھی بھائی ہوئے نا. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی. میں نے کہا حضور کا ایمان اور تیرا ایمان برابر ہے؟ حضور تو عین ایمان ہے, تو مومن ہے. جب تک محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑے گا تو مومن نہیں بن سکتا. وہ عین ایمان ہے, تیرے میں اور اس میں ان میں فرق ہے. ایک بولا نہیں حضور نے خود کہا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو بھائی سنو, بڑا آدمی تواضع کے جب جملے بولتا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے. ہم لوگ ایسے جملے نہیں بول سکتے کہ جو بڑا بول گیا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب افاظات یومیہ میں لکھتے ہیں, حصہ سوئم ہے پیج 337 لائن نمبر 19. کہتے ہیں کیا ایسا شخص کسی کو ذلیل سمجھے گا جو خود ہی کو سب سے ذلیل اور بدتر سمجھتا ہو؟ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سب سے زیادہ ذلیل اور بدتر ہوں. کتاب کا نام افاظات یومیہ پیج 337 لائن نمبر 19. اب ہر وہابی اور دیوبندی کو چاہیے کہ جب بھی اس کا نام لکھے ذلیل مولانا اشرف علی تھانوی. نہیں نہ لکھیں گے. میں نے پوچھا کیوں؟ وہ حضور وہ عاجزی کر رہے تھے. اچھا تمہارا مولوی عاجزی کرے تو تم نہیں لکھو, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھ ڈالو یہ جملے کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر وہ بھائی بنانے آئے ہیں. یہ ہیں وہ جملے کہ جو جملے ان لوگوں نے بولے. آگے چلیے. نبی جو ہے نعوذ باللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. فیصلہ کرنا آپ نے, آج فیصلہ کر کے جائیے گا. یا پی یا ڈی, این نہیں, پی یا ڈی, یا پارکنگ میں کھڑی ہوگی گاڑی یا ڈی ہوگی. تقویۃ الایمان کتاب کا نام, صفحہ 16 لائن نمبر 9 دہلی سے چھپی ہے. یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اب بتائیے مخلوق میں بڑا کون ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھا کہاں تار لگی جا کے. تقویۃ الایمان صفحہ 69 لائن نمبر 15. یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. میری عمر تقریباً جتنی لگی اس میں 88 سے میں اسٹڈی میں لگا ہوں. میں نے آج تک حضور کی یہ حدیث نہیں پڑھی جس میں حضور نے کہا ہو میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. کوئی مولوی کھڑا ہو کہ مجھے یہ حدیث دکھا دے کہ حضور نے کہا ہو کہ میں مر کے مٹی. حضور نے کہا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو جو یہ کہہ رہا ہو اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولنا, یہ تقویۃ الایمان وہ ہے کہ جس کے بارے میں رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رکھنا بڑا ثواب ہے اور بڑا عمل ہے. ابھی میں نے لیکچر ختم نہیں کیا, ابھی ان کی یہ عبارتیں ابھی میں نے یہاں سٹاپ کر دی ہیں. اب آپ فیصلہ کیجئے. بیچ میں فرق صرف میلاد کا ہے؟ نہیں, میلاد کا نہیں ہے. آپ کا دل کرتا ہے میلاد کرو یا نہ کرو. میری عمر گزر گئی, میں میلاد میں تقریر کرتا ہوں, اپنے پلے سے میں نے کم ہی کہیں میلاد منایا ہوگا. کیا میں کافر ہو گیا؟ نہیں. آپ کا دل کرتا ہے آپ مزار پہ جائیں یا نہ جائیں. کیا میں نے 4 سال میں کھڑے ہو کے کبھی آپ کو کہا کہ مزار پہ جا کے سجدہ کرنا؟ نہیں. آپ لوگوں کو 12 سال ہو گئے, مزار پہ آپ گئے ہیں؟ نہیں گئے. آپ کا دل کرتا جاؤ, نہیں دل کرتا نہیں جاؤ. اب ہوا کیا, جب یہ عبارتیں انہوں نے بولی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, نبی کا خیال آ جائے گدے کے خیال آنے سے بہتر ہے, نبی خدا کے سامنے یہ مقام رکھتا ہے, مر کر مٹی میں مل جانے والا ہے, تو اب پکڑا ان کو. تم نے یہ عبارتیں کیا لکھی ہے ظالموں, تم مسلمانوں, یہ کیا تم نے نبی کے بارے میں لکھا؟ اب یہ ادھر ادھر ہوئے پھنسے. ان کی میٹنگ بیٹھی, انہوں نے کہا کوئی ایسا کام کرو کہ ہمارا یہ کفر چھپ جائے. بڑے مر گئے ہیں, بڑے ذلیل ہو گئے ہیں لوگوں کے آگے. انہوں نے پھر آپ کی طرف متوجہ ہوئے, انہوں نے پھر قبروں پہ جا کے لوگوں کو سجدے کروائے اور اوپر سے انہوں نے ویڈیو بنوائی. آج تک ہم میں سے کسی بندے نے, آپ کو میں نے آپ میں سے کون بندہ سمجھتا داتا صاحب کو خدا, کھڑا ہو کے بتائے, بچے کسی کو پوچھ لو, کوئی ہے آپ میں سے؟ نہیں ہے نا. تو بس انہوں نے خود جا کے وہاں سجدے کروائے. میں جانتا ہوں, میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں. سجدے کروائے, ویڈیو بنا کے سعودی عرب بھیجی. یہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو قبروں کو پوجا. لعنت ہے تم لوگوں پہ یار.
کسی مولوی نے کہا کہ جا کے سجدہ کرنا نہیں. اب یہ چکر کیا چلا, انہوں نے کہا کہ جو یہ کام کریں ان کو کہو کہ تم مشرک ہو, جو یہ کام کریں, کیونکہ چھوٹا لفظ جو ہے وہ لوگوں کو ابھارے گا نہیں. جو کام کرے کو مشرک ہے, اس لیے میلاد منائے کو مشرک ہو. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, ہیوسٹن میں نہیں ساری دنیا کو میرا چیلنج ہے. یہ سیریز جہاں تک جائیں گی میرا چیلنج ہے, میلاد, سلام, انگوٹھے چومنا اور 11ویں وہی مائی کا لال آپ میں سے اور باہر سے کھڑا ہو کے شرک کی ڈیفینیشن کے بعد ان چاروں کو شرک ثابت کر دے. پہلے شرک کی ڈیفینیشن کرے, ڈیفینیشن کے بعد ان کو شرک ثابت کر دے, میں اپنی داڑھی کٹوا دوں گا, میں یہ لائن چھوڑ دوں گا. کتنا بڑا چیلنج ہے, تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں. یعنی شرک کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد میلاد, انگوٹھے چومنا, سلام, قبر پہ جانا, ان کو شرک ثابت کر دو, میں پھر چھوڑ دوں گا. انہوں نے پھر کہا کہ ان کو مشرک کہو. اور فرقہ وارائیت سب سے زیادہ کس نے پھیلائی ہے؟ ہم نے نہیں پھیلائی. آج تک کوئی بریلوی پکڑا گیا کسی کو قتل کرتے ہوئے؟ نہیں. پاکستان میں ٹیررزم کس نے پھیلایا؟ وہابیوں نے, دیوبندیوں نے, اہل حدیثوں نے. کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. مسلمان ذلیل کن کی وجہ سے ہوا؟ وہابیوں کی وجہ سے. پوری دنیا میں یہی پھیلا رہے ہیں, ہر جگہ قتل. اور پھر سنیے, پاکستان میں جتنے مولوی مرے, قتل کیے, کس نے کیے؟ وہابیوں نے. اکرم رضوی کو کس نے مارا؟ اس کے منہ میں برسٹ رکھ کر گولی چلائی, کس نے؟ لشکر طیبہ نے. کس نے گولی چلائی؟ سلیم کو کس نے مارا کراچی کے اندر؟ انہوں نے. 2 لاکھ کلاشن کوفیں کس کے پاس تھی؟ انہی کے پاس. یہ تو ابھی مرے ہیں, ورنہ انہوں نے تو 40, انہوں نے تو ان کے میں نے منشور کو پڑھا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا کلمہ گو مشرکوں کو قتل کرنا. یہ ان کے منشور میں لکھا ہوا تھا. یہ کلمہ گو مشرک کون ہے بھائی؟ آپ لوگ, آپ کی عورتیں ان کے نزدیک جائز ہیں. آپ کو جب یہ ماریں گے, یہی ہوا تھا سعودی عرب میں. وہاں جب انہوں نے قبضہ کیا, وہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی, وہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا, وہاں کے مال کو انہوں نے لوٹا. اللہ اکبر جل شانہ. اور انہوں نے اعلان کر دیا دلال الخیرات جو ہے وہ نہیں جا سکتی سعودی عرب میں. دلال الخیرات آپ دیکھیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. روز الریاحین نہیں جا سکتی وہاں. اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ وہاں نہیں جا سکتی. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو متنازع فی ہیں. اس میں میلاد شریف اور یہ چیزیں بالکل نہیں. اب آپ نے پتہ کرانا ہو تو آپ کیا کریں. میں نے آپ کو لائن اور صفحے تک بتا دی. اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ تم نے عبارتیں کیا لکھی؟ اچھا یہ لکھی ہوئی ہے. میں کہا تیرے جیسا بھی شاطر بندہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. تو اتنے بڑے پوسٹ پہ کیسے پہنچ گیا اگر تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ ایک نئی چلاکی ہے. اور آج کل یہ طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو مت مانو جس چیز سے اگلا بدکتا ہے. وہ تو کسی کے خلاف بولتے ہی نہیں ہے, وہ تو کسی کی بات ہی نہیں کرتے. وہی وہ کیوں کریں یہ بات؟ آپ لوگوں کو جو اس لیے لگا دیا ہے کہ جب تمہارا مولوی بات کرے تو کھڑے ہو کے کہنا جی جناب فرقہ وارائیت نہ پھیلائیں, تاکہ ان کی یہ عبارات آپ تک نہ آ سکیں. یہ ساری عبارتیں آپ نے اپنی زندگی میں مکمل پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی. ابھی میں نے مکمل نہیں کی, ابھی میں نے صرف تھوڑی سی سنائی. اس کے علاوہ باقی عقائد جو ہیں وہ سب کے سب مختلف ہیں. اب انہوں نے آپ لوگوں کو پکڑا کہ میلاد شرک ہے, اور یہاں تک زہر اگل دیا کہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی, وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی جا رہی ہے اور مکہ مسجد کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہے یہ مشرکوں کی مسجد ہے. یہ کیا ہے؟ اور پچھلی سے پچھلے عید جو منائی تھی اس الفروق مسجد نے, وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جو بھی عید نہیں پڑے گا وہ کافر ہے. بھائی تو اللہ کے بندے چاندی نظر نہیں آیا, عید کیسے پڑھ دیں گے ہم؟ تو یہ چیزیں ہیں. فرقہ وارائیت بھی انہوں نے پھیلائی, قتل و غارت بھی انہوں نے کی, پوری دنیا میں لڑائیاں انہوں نے ڈالی. بریلوی کا کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کے کیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے کبھی؟ یہ تو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو یہ اب تقریر کو اگر میں دوسرا ٹاپک دوسرے دن نہ شروع کروں تو آج میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ ہیں وہ عبارات. ان عبارات پر ان سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے بجائے توبہ کرنے کے اس پر دلائل دینے شروع کیے, اور نبی کی گستاخی میں آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. اور یہ ہوا کہ ان کا خاتمہ, اور چونکہ لوگ ان کے ساتھ تھے, گورنمنٹیں ان کی سپورٹ کر رہی تھی, پریپوگنڈا ان کا اپنا تھا, ساری ٹیم ورک تھی. اور نورانی صاحب کو کئی ممالک کہتے رہے, اس بندے نے کسی سے پونا نہیں. کسی کو لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سچ کو سچ جو ہے وہ بالکل ہے. یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی. نبی کا میلاد منانا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو منانا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا, یہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی. اور یہ لوگ صرف 150 سال کی پیداوار ہیں. اونچی آمین پڑھنا یہ تسلیم شدہ ہے کہ وہ بھی سنی ہیں. رفع یدین کرنا یہ تسلیم شدہ ہے کہ جو شافی مسلک ہے وہ رفع یدین کرے, یہ بھی کوئی متنازع مسئلہ نہیں. یہ طے ہو چکا ہے جو رفع یدین کرتے ہیں سنی ہیں, وہ شافعی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود یہ رفع یدین کرتے تھے. اللہ اکبر. رفع یدین کرنا کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے. آمین اونچی کہنا کرنے دو جو کہتا ہے, کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے. مسئلے یہ عبارات تھی
ان عبارات پر پکڑ ہوئی اور ان کے پاس جواب نہیں. تو اب جو بھی ان جماعتوں سے تعلق رکھتا ہے وہ ان تمام عقائد کو مانتا ہے، لیکن مرزیوں کی طرح وہ آپ کو بتلاتا نہیں ہے. بتلائے گا کب؟ جب آپ مکمل طور پر اپنے ایمان کو کھو چکے ہوں گے اور مکمل طور پر آپ واپس چلے جائیں گے، تب وہ آپ کو بتلائے گا. انہی چیزوں کو، آپ ہی کی چیزوں کو طریقہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے پاس ہر آدمی مقرر ہے. تقریر کرنے کا ایک فن ہوتا ہے. ایسی تقریر کرو اگلے کے پرخچے اڑا کے رکھ دو. تو اس لیے یہ آپ سمجھیں کہ ایک آدمی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اس کا اچھی تقریر کرنا یا اس کے پاس PhD کی ڈگری ہو جانا یہ علم کی دلیل نہیں ہوتی. علم کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت کو پہچان لیتا ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو، آج میں کہہ رہا ہوں، ویسے میں درس میں نہیں کہتا، کوئی اعتراض، کوئی سوال میری آج کی تقریر پہ کھڑے ہو کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی میں نے غلط حوالہ دیا ہو، کوئی غلط بات کہی ہو، آپ میں کوئی سوال ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جواب یہاں دوں گا اور پھر اس کے بعد جاؤں گا. اور آج کے بعد آپ نے تہیہ کر لینا ہے، N نہیں یا P یا D یا پارکنگ لاٹ یا D یہ چلے گی. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو. اور آج کے بعد میں نے آپ کو یہ عبارات بتا دی ہیں. اب کے بعد اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ شخص ان عبارات پر ایمان رکھتا ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا، تو میں بری ذمہ ہوں، میں بری ذمہ ہوں. میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے کہ ان لوگوں کا یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء جب مرتے ہیں تو اتنی بھیانک ان کی موت آتی ہے کہ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ زندگی بھر اس کا انکار نہیں کر سکتے. ان میں سے 3 مثالیں میں نے آپ کو، غلام اللہ خان 1، یوسف رحمانی 2، عنایت شاہ گجراتی 3. سب سے بڑے جید عالم دین تھے یہ ان کے مذہب کے، اور تینوں جب مرے ہیں پروردگار عالم ایسی موت کسی دشمن کو بھی عطا نہ کرے. آج اسی پہ اختتام کرتا ہوں. دیکھو، اسلام کی اصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام. اگر تم نے ادب اور احترام چھوڑ دیا، تمہاری نمازوں، تمہارے حج اور ان چیزوں کی کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، اس کے بعد میں ذکر میں شامل ہوتا ہوں.